کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ میلاد شریف کی حقیقت کیا ہے اور کس کا حکم ہے اور اس کے دلائل کیا ہیں؟ میلاد شریف کی حقیقت یہ ہے کہ حضور اسلام میں تو صرف 2 ہی عیدیں ہیں، اور اب تو آپ کہہ رہی ہیں کہ میلاد بھی عید ہے۔ یہ تیسری عید کہاں سے آئی؟ عیسیٰ علیہ السلام سبب ہے۔ محفل میلاد بدعت ہے کہ نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی اور نہ صحابہ کے زمانے میں ہوئی اور نہ تابعین کے زمانے میں ہوئی، اور ہر بدعت حرام ہے، لہٰذا مولود حرام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور بن کر نور لے کر نوری پا کر آ گیا، نور بن کر نور لے کر نوری پا کر آ گیا، عرش اعظم کا ستارہ اب زمین پر آ گیا، نور سے معمور عالم ہو گیا دفعتاً، نور سے معمور عالم ہو گیا دفعتاً، آمنہ کی گود میں قدرت کا مظہر آ گیا۔ اب کوئی پیاسا نہ جائے گا در سرکار سے، فضل کا دریا عنایت کا سمندر آ گیا، دفن ہوگی پھر کوئی بیٹی نہ اب زیرِ زمیں، دفن ہوگی پھر کوئی بیٹی نہ اب زیرِ زمیں، ہو مبارک بیٹیوں محبوب داور آ گیا۔ آج ہم آپ کے ذہنوں سے کچھ غلط فہمیاں دور کریں گے جو آپ کو میلاد کے متعلق ہیں۔ کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ میلاد شریف کی حقیقت کیا ہے اور کس کا حکم ہے اور اس کے دلائل کیا ہیں؟ میلاد شریف کی حقیقت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک کا واقعہ بیان کرنا، نور محمدی کی کرامات، نسب نامہ یا شیر خوارگی اور حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں پرورش کے واقعات بیان کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پاک نظم یا نثر میں پڑھنا وغیرہ۔ اب ان واقعات کو تنہائی میں پڑھو یا مجلس میں، کھڑے ہو کر پڑھو یا بیٹھ کر، جس طرح بھی پڑھو، میلاد شریف کہا جاتا ہے۔ محفل میلاد شریف منعقد کرنا اور ولادت پاک کی خوشی منانا، اس کے ذکر کے موقع پر خوشبو لگانا، گلاب چھڑکانا، شیرنی تقسیم کرنا، جس جائز طریقے سے ہو وہ مستحب اور بہت ہی باعث برکت اور رحمت الہی کے نزول کا سبب ہے۔ محفل میلاد بدعت ہے کہ نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی اور نہ صحابہ کے زمانے میں ہوئی اور نہ تابعین کے زمانے میں ہوئی، اور ہر بدعت حرام ہے، لہٰذا مولود حرام ہے۔ استغفر اللہ، میلاد شریف کو بدعت کہنا نادانی ہے، عام مسلمانوں کا معمول ہے، پھر بدعت کیسا؟ اور بدعت ہو بھی تو ہر بدعت حرام نہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیوں کر حرام ہو سکتا ہے؟ محفل میلاد کے لیے دوسروں کو بلانا حرام ہے۔ دیکھو، لوگوں کو بلانا پھر نفل کی جماعت بھی منع ہے، تو کیا میلاد اس سے بڑھ کر ہے؟ مجلس و وعظ، دعوت و ولی، مجالس و محفل، نکاح و عقیقہ وغیرہ میں لوگوں کو بلایا ہی جاتا ہے، بولو یہ امور حرام ہو گئے یا حلال رہے؟ اگر کہو کہ نکاح و وعظ وغیرہ فرائض اسلامی ہے، لہٰذا ان کے لیے مجمع کرنا حلال، تو جناب تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہم فرائض ہے، لہٰذا اس کے لیے بھی مجمع کرنا حلال ہے۔ اسلام میں تو صرف 2 ہی عیدیں ہیں، اور اب تو آپ کہہ رہی ہیں کہ میلاد بھی عید ہے۔ یہ تیسری عید کہاں سے آئی؟ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا۔ معلوم ہوا کہ مائدہ آنے کے دن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عید کا دن بنایا۔ آج بھی اتوار کو عیسائی عید مناتے ہیں کہ اس دن دسترخوان اترتا تھا، اور ہاں، شاید آپ بھی عید کے معنی سے دھوکہ کھا رہی ہے۔ عید کے معنی ہے خوشی کا اظہار کرنا، بلکہ دین اسلام میں تو کہیں واضح نہیں ہے کہ عید صرف 2 ہی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کے لیے اس سے بڑی عید کون سی ہو سکتی ہے؟ جان آدم جان عیسیٰ جان ہوا آ گیا، یعنی محبوب خدا یاسین و طٰہٰ آ گیا، 12ویں تاریخ دوشنبہ ربیع النور میں غم کے مارو بے سہاروں کا سہارا آ گیا، حضرت آدم تا عیسیٰ سب نبی کہنے لگے، ذات حق کا آئینہ کعبے کا کعبہ آ گیا۔ کیا میلاد کا ذکر قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ جی ہاں، بالکل، میلاد صرف قرآن و حدیث سے نہیں بلکہ اقوال علماء اور ملائکہ اور پیغمبروں کے فعل سے ثابت ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوا، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ میلاد پاک میں اسی کا ذکر ہے، لہٰذا محفل میلاد
یاد کرنا اس آیات پر عمل ہے۔ آج کسی کے ہاں اگر فرزند ہو تو تاریخ پیدائش پر جشن مناتے ہیں، کسی کو سلطنت ملی ہو تو جشن و جلوس کرتے ہیں، تو جس تاریخ کو دنیا میں سب سے بڑی نعمت آئی اس پر خوشی منانا کیوں کر منع ہو سکتا ہے؟ خود قرآن کریم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد جگہ جگہ ارشاد فرمایا ہے، لقد جاءکم رسول آیہ، اے مسلمانوں تمہارے پاس عظمت والے نبی تشریف لے آئے، اس سے ولادت کا ذکر ہوا، پھر فرمایا من انفسکم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ بیان ہوا کہ وہ تم یا تمہاری جماعت سے بہترین ہے، حریص علیکم، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بیان ہوئی، اور میلاد میں یہی 3 باتیں ہوتی ہیں۔ اب میرا آخری سوال ہے کہ دین اسلام تو مکمل ہے، تو جھنڈے لگانا، میلاد منانا، یہ تو دین اسلام میں اضافہ ہے۔ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجدوں کے معراج تھے؟ اذانیں اسپیکروں پر دی جاتی تھی؟ کیا قرآن کے حروف پر حرکات ہوتے تھے؟ کیا بخاری، مسلم، ترمذی وغیرہ کتابیں تھیں؟ کیا یہ قرآن میں اضافہ ہے؟ تو میلاد میں کہاں سے دین میں اضافہ ہے؟ بلکہ دین اسلام میں جس چیز کو منع نہیں کیا جاتا ہے وہ جائز ہے۔ شرک تھا جب ناز کرنا احمد مختار پر، شرک تھا جب ناز کرنا احمد مختار پر، نکتہ چی تھے لوگ علم شہ ابرار پر، ہر ولی ہر غوث کے بے دست و پا سمجھا گیا، یا رسول اللہ کہنے پر تھا فتویٰ شرک کا۔ اچھا، اگر منع نہ کی گئی ہوئی چیز جائز ہے تو ایک رکعت میں 2 سجدوں کے علاوہ 3 سجدے کرو۔ میری بہن، میں تو مستحب عمل کی بات کر رہی ہوں، بلکہ 2 سجدے تو فرض ہے، فرض کو کیسے ٹال سکتی ہوں؟ میلاد تو مستحب عمل ہے، اگر کرو گے تو ثواب ہی ہوگا، نہ کرو گے تو گناہگار نہیں ہوگے۔ تو اب میری سمجھ میں آیا، اور ہاں اگر اب بھی کسی کو میلاد سے اعتراض ہے تو انہیں یہ بتائیں یوم فاروق اعظم، یوم صدیق اکبر مناتے ہیں تو یوم مصطفیٰ پر ہی ہمیں کیوں وسوسے آتے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ میلاد منائے، کیونکہ اسی دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی اور انہی کی وجہ سے ہمیں تمام عیدیں نصیب ہوئی۔ واقعی عشق نبی میں جس کو جینا